أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات ہمارے محترم واجب الاحترام جناب اختر نقوی صاحب قبلہ بڑی محنت سے آپ سے گزارش کرتے ہیں اور روز کرتے ہیں. ہمارا فرض یہ ہے کہ جب کوئی ہمیں بلائے تو جانا چاہیے اور بار بار بلائے. جہاں بھی آپ کو بلایا جائے، چاہے آپ کو مجلس میں بلایا جائے، چاہے آپ کو مسجد میں بلایا جائے، ہم کو جانا چاہیے. اللہ بھی آپ کو مسجد میں بلاتا ہے، ایک مرتبہ نہیں بار بار بلاتا ہے. تو جو بار بار بلائے ہمیں اس کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے، اور بلانے پر جانا آدمی ہونے کی دلیل ہے. دوسری بات کہ ہم نے وہ زمانہ دیکھا تقریباً 30 سے 35 برس پہلے، مائیں اپنے بچوں کو قبل از محرم کے لیے آمادہ کرتی تھی، محرم کے لیے تیار کرتی تھی. طریقہ کیا ہوتا تھا تیار کرنے کا؟ بیٹا محرم آ رہا ہے، کچھ اشعار یاد کر لو، کچھ رباعی یاد کر لو، قطع یاد کر لو، کچھ نعت یاد کر لو. کیوں یہ کہا کرتی تھی؟ کیونکہ یہ جو مجلس ہے، یہ اجلاس ہے، یہ ایک جلسہ ہے جہاں سے ہم اپنے گھر کا ادب نثر کرتے ہیں اور زمانے کو علل اعلان بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم مجلس سے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جسے بیت کہا جاتا ہے، اور ہمارا بیت وہاں سے تعلق رکھتا ہے جسے اہل بیت کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو یہ چیزیں ہمارے یہاں سے آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا ہوں، جبکہ ابھی ہم حیات ہیں، وہ چیزیں ہم سے کہیں دور چلی جا رہی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کے زمانے کا وہ شاعر ہو، نوحہ خان ہو، مولوی ہو، وہ مجلس میں مجلس نہیں پڑھتا ہے، وہ محفل میں اشعار نہیں پڑھتا ہے، وہ اشعار پڑھتا ہے تو اسٹوڈیو میں پڑھتا ہے، وہ مجلس پڑھتا ہے تو اسٹوڈیو میں پڑھتا ہے. لہذا
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عبادت اسٹوڈیو میں ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے جب ہماری عادت عبادت کی اسٹوڈیو میں ہو جائے گی تو پھر فرش عزا سے اور مسجد سے ہمیں تکلیف ہونے لگے گی. اگر چاہتے ہو عبادت کی سلامتی تو اسٹوڈیو سے خود کو الگ کرو اور عبادت یا تو مسجد میں کرو یا مجلس میں کرو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. کچھ باتیں عرض کرنا ضروری ہوتی ہے چونکہ ہمارا تو زمانہ ختم ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ یہ جو ہمارے خوبصورت پھول جیسے بچے ہیں انہیں ہمیں سکھانا ضروری ہے. ہر جگہ تقیہ نہیں کیا جاتا ہے. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد. آپ کے سامنے 3 جملے مجھے پڑھنا ہے. 3 سے 4 نہیں پڑھنا ہے لیکن اس جملے کی تمہید کے لیے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. ہمارا کھل کر یہ دعویٰ ہے کہ محب اہل بیت جنتی ہے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. عبادتوں پر ہمیں اپنے ناز نہیں ہے, نمازوں پر ہمیں اپنے ناز نہیں ہے, روزے پر ہمیں اپنے ناز نہیں ہے, ہماری زکاتوں پر ہمیں یقین نہیں ہے. اگر یقین ہے تو وہ ذات اہل بیت ہے. اس لیے کہ نماز کا بدلہ جنت نہیں ہے, اہل بیت کی محبت کا بدلہ جنت ہے. تھوڑی تھوڑی باتیں, لہذا ہم کو اس قابل بننا پڑے گا کہ ہم اہل بیت کے محب کہلائیں. محب کیسے کہلائیں گے؟ دیکھیے ایک فرسٹ کلاس کی ڈگری ہے محب, یعنی محبت کرنے والا, چاہنے والا. میں آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کو میں قریب کروں. چاہنے والا, عشق کرنے والا, محبت کرنے والا, پیروی کرنے والا, اتباع کرنے والا ہے, اسے کہتے ہیں محب. توجہ کریں, اسے کہتے ہیں محب. اگر ہم اپنے والد کے وفادار بننا چاہتے ہیں تو ہر وہ کام کریں گے جو ہمارے والد کو اچھا لگے اور پسند ہو. توجہ کریں, جو ان کو پسند ہو, یعنی ان کی ہر پسند کو ہم اپنی پسند بنا لیں گے. اگر ہم وہ کام کریں, ہر وہ کام کریں جو ہمارے والدین کو پسند نہ ہو تو محلے والے یہ کہہ اٹھیں گے اما یہ تو فلاں کا بیٹا لگتا ہی نہیں ہے. توجہ ہے, یہ تو فلاں کی اولاد لگتا ہی نہیں ہے. لہذا ہم ہر وہ کام کریں گے تاکہ ہر طرف سے صدا آئے کہ علی کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں. علی کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں, محب اہل بیت ایسے ہوتے ہیں. توجہ کا طالب ہو, اگر والد کی پسند کو ہم نے اپنی پسند نہیں بنایا تو ہمارے والد ہی ہم سے کہہ اٹھیں گے کیا ہم نے تمہاری تربیت نہیں کی, کیا ہم نے تمہارا خیال نہیں رکھا. تب یہی سوال میں در علی پہ لے کے چلتا ہوں. اگر ہماری محبت میں دلیل نہیں ہے تو کیا علی ہم سے نہیں کہیں گے کیا میں نے تمہیں رزق نہیں عطا کیا, کیا میں نے تمہیں کردار نہیں بتایا,
کیا میں نے تمہیں افعال نہیں بتایا؟ توجہ. اور علی اسے کہتے ہیں جو جنت میں جانے کی ضمانت ہے. آپ دوسرے ملک جانے چاہیں تو آپ کے ہاں پاسپورٹ پہلے بنایا جاتا ہے. میں 3 جملے کے لیے آپ کو تقریباً 20 منٹ کی محنت کروانا چاہتا ہوں. اگر کسی دوسری کنٹری آپ جانا چاہتے ہیں تو شرط ہوتی ہے کہ آپ پہلے اپنا پاسپورٹ بنوائیں. پاسپورٹ کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ رقم الجواز ہے، یعنی کسی بھی کنٹری میں آپ کے جانے کا یہ جواز ہے. اور علی کی محبت جنت میں جانے کا جواز ہے. توجہ کریں تو آپ پاسپورٹ بنواتے ہیں. پاسپورٹ میں کیا کیا لگتا ہے؟ ہائی اسکول کی مارک شیٹ بھی لگ رہی ہے، راشن کارڈ بھی لگ رہا ہے، آدھار کارڈ بھی لگ رہا ہے، نرواچن کارڈ بھی لگ رہا ہے، پین کارڈ بھی لگ رہا ہے، آپ کا نام لکھا جاتا ہے، والد کا نام لکھا جاتا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے. تو یہ بتائیے ہم دعویٰ جنت کا کرتے ہیں، اگر جنت کے دروازے پر ہمیں روک لیا گیا اور ہم سے پوچھا گیا یہ بتاؤ تمہارے پاس جنت میں جانے کا جواز کچھ ہے، تو آپ کہیں گے ہاں ہے، علی کی محبت. تو فرشتہ یہی تو کہے گا لاؤ دکھاؤ. آپ نے اسے کہہ دیا نہیں ہم علی سے محبت کرتے ہیں لہذا ہم جنت میں جائیں گے، تو وہ کیا چیک نہیں کرے گا آپ کے پاسپورٹ کو کہ آپ کے پاسپورٹ میں نماز علی ہے کہ نہیں ہے، علی کا روزہ ہے کہ نہیں ہے، اخلاق علی ہے کہ نہیں ہے، کردار علی ہے کہ نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات آپ کے پاسپورٹ میں والد کا نام ہے کہ نہیں ہے. ایک صلوات اور بڑے محمد والے محمد پر. تو جس طرح اگر ہمارا پاسپورٹ کمپلیٹ نہیں ہے تو ہم اپنی کنٹری سے دوسری کنٹری میں نہیں جا سکتے، تو جب تک ہمارے پاس علی کی محبت کامل نہیں ہے کیسے یقین ہو کہ ہم جنت تک جا سکتے ہیں. ایک اور صلوات بڑے محمد والے محمد پر. یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ پاسپورٹ پڑھے لکھوں کا الگ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا، پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں وہ جتنا چاہے پردیس میں رہیں، لیکن اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو 1 مہینے کا یا 3 مہینے کا ہی آپ کو ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں رہ سکتے. لہذا ہمارا پاسپورٹ اس طرح کامل ہو، کیونکہ جنت وہ ہے جہاں ہمیشہ رہا جاتا ہے، ہمیشہ رہا جاتا ہے. نہیں میں سمجھ رہا ہوں آپ کی مجبوری، لیکن میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں، مجھے بھی کچھ بیان کرنا ہے. وگرنہ یہاں سے جانے کے بعد لوگ یہی کہیں گے ہم شور تو خوب ہوا، داد و تحسین تو خوب ہوئی، مگر ہمارے بچوں کو ملا کیا؟ توجہ کریں. اور وہ مجلس ہی نہیں ہے جہاں سے ہمیں کچھ ملے نا، ہمیں کچھ ملے نا، وہ نہ مجلس ہے، نہ وہ محفل ہے، نہ میلاد ہے. توجہ کریں. ہمارا کہنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنے بچوں کو ہم کم از کم اتنا تو علم حاصل کروا دیں
تاکہ انہیں ان کے واجبات بھی معلوم ہو جائیں اور مستحبات بھی معلوم ہو جائیں۔ توجہ، ایسا نہ ہو کہ ہمارے سامنے کوئی آئے اور کہے کہ بتاؤ واجب کیا ہوتا ہے، مستحب کیا ہوتا ہے۔ توجہ، لہذا ہم بچوں کو بتائیں کہ واجب وہ ہے جس کو چھوڑنے سے انسان کو سزا ملتی ہے، مستحب وہ ہے جسے انسان کرے گا تو جزا ملتی ہے، چھوڑ دے تو کوئی سزا نہیں ملتی ہے۔ توجہ کریں آپ۔ اب میں کہنے لگا ہوں علی کی محبت واجب ہے یا مستحب؟ آپ لوگ خود بتائیں، علی کی محبت واجب ہے یا مستحب؟ پورا مجمع بتائے بھائی، میں 10 گاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، علی کی محبت واجب ہے یا مستحب؟ جواب کیا ہے آپ لوگوں کا؟ بس زور سے بولیے، کیا ہے؟ علی کی محبت واجب ہے۔ اب اگر علی کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہم سزا کے مستحق ہیں، جزا کے مستحق نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہاں تک آپ آ گئے میرے ساتھ؟ ایک دو جملے میں آپ کو کہتا چلوں، اس لیے بھی ہم پر ضروری ہے کہ علم حاصل کرے، کیونکہ علم جس کے پاس ہوگا وہ علی کے قریب ہوگا، علی کے قریب ہوگا۔ عالموں نے علی کی قربت اختیار کی ہے، جاہل تو علی تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پوری دنیا میں آپ اٹھا کر دیکھیں، جہاں جہاں علم ہے وہاں وہاں علی علی ہے۔ توجہ کریں آپ، جہاں جہاں علم ہے وہاں وہاں علی ہے، اور جہاں جہاں علم نہیں ہے وہاں ظلمت ہے، وہاں جہل ہے، وہاں تاریکی ہے، وہاں جہالت ہے۔ ایک صلوات بڑے محمد والے محمد۔ آدھی گفتگو ہو گئی میری، بس سمجھیے کہ 20 منٹ کی گفتگو اور ہے میری، لیکن اس گفتگو میں ایسی جستجو ہو تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ ہاں واقعاً ہم نے مجلس کی ہے، ہم نے مجلس سنی ہے۔ آئیے، اگر علم ہوگا تو یا فضیلت علی پڑھیں گے، اگر علم ہوگا تو ہی فضیلت علی سنیں گے، اور اگر علم ہوگا تو ہی علی علی کریں گے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سرکار کا فرمان ہے، اور سرکار کا فرمان ہے لہذا پوری انسانیت پہ لاگو ہوتا ہے کہ سرکار کے فرمان کو مسکرا کے سنے، سبحان اللہ کہہ کے سنے، الحمدللہ کہہ کے سنے، ماشاء اللہ کہہ کے سنے۔ توجہ کریں، اور سننے کے بعد خود کی تعریف میں سبحان اللہ کہے۔ توجہ، سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی شخص علی کی فضیلت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اللہ اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے آنکھوں سے کیے ہوں۔ نہیں، آپ بیدار نہیں ہو رہے ہیں، تھوڑی توجہ کریں۔ اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں سے علی کی فضیلت کو دیکھ لے، اللہ وہ سارے گناہ معاف کرتا ہے جو اس نے آنکھوں سے کیے ہوں۔ پھر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص علی کی فضیلت اپنی زبان سے پڑھ لے، اللہ وہ سارے گناہ معاف کرتا ہے
جو اس نے زبان سے کیے ہو. اب پھر جملہ سنو, اگر کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے علی کی ایک فضیلت لکھ دے, اللہ وہ سارے گناہ معاف کرتا ہے جو اس نے ہاتھوں سے کیے ہو. پھر سنو, اگر کوئی علی کی ایک فضیلت اپنی زبان سے سنا دے, اللہ وہ سارے گناہ معاف کرتا ہے جو اس نے زبان سے کیے ہو. اب پھر فرماتے ہیں اگر کوئی علی کی فضیلت اپنے کانوں سے سن لے, آپ بیدار نہیں ہو رہے ہیں, ایک بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد کا, سارے گناہ. اس سے بھی بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو بات علم کی ہے. میں نے آیت پڑھی, اول روز سے آج تک آیت پڑھتا چلا آ رہا ہوں, لیکن ابھی ہم نے آیت کی تلاوت کی ہے, آیت پر گفتگو نہیں کی ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین. امام مبین کیا تعریف ہے, کیا کوالٹی ہونی چاہیے اس میں؟ ہر شے کا علم, زمین کا علم امام میں, آسمان کا علم امام میں, ذرات کا علم امام میں, حشرات کا علم امام میں, دریا کا علم امام میں, سمندر کا علم امام میں. ارے علم کا علم, توجہ کریں آپ ذرا سب بیدار ہو, علم کا علم امام مبین میں. اب آئیے اسی قرآن کو پڑھتے ہیں جسے قرآن مبین کہتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اب ذرا سا ترجمہ کرے, خشک و تر کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو قرآن میں نہ ہو, قرآن مبین میں نہ ہو. توجہ کرے, اب کیا یہی شرط ہے کہ امام مبین جو ہو اس میں قرآن مبین ہو؟ نہیں نہیں نہیں, یہ کوئی فضیلت نہیں ہے, بلکہ قرآن اسے کہتے ہیں جس میں ہر خشک و تر موجود ہے, اور امام اسے کہتے ہیں جس میں قرآن بھی موجود ہے, توریت بھی موجود ہے, انجیل بھی موجود ہے, زبور بھی موجود ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد وآلِ محمد وعجل. امام مبین اسے کہتے ہیں جس میں قرآن بھی ہو, جس میں قرآن بھی ہو. یہ اب جملہ میرے اپنے گھر کا بنایا ہوا نہیں ہے, بلکہ یقین نہ ہو تو آ جانا خانہ کعبہ میں. جب رحمت للعالمین پہنچے, پہنچنے کے بعد علی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا, علی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا, اور لینے کے بعد کہا یا علی کچھ سناؤ, یا علی کچھ سناؤ. علی کا جواب کیا تھا, یا رسول اللہ کیا سناؤ, یا رسول اللہ کیا سناؤ. توریت کہو توریت سناؤ, انجیل کہو انجیل سناؤ, زبور کہو زبور سناؤ, قرآن کہو قرآن سناؤ. توجہ, اور پھر توجہ, علی نے توریت بھی سنائی, انجیل بھی, زبور بھی, قرآن بھی. توجہ کرے آپ, توریت کون لایا ہے کسی کو معلوم؟ انجیل کون لایا, زبور کون لایا؟ توجہ کرے. دیکھیے میں نے سوال کر لیا ہے, یہ ضروری نہیں آپ پر کہ آپ جواب دیں. کون لایا توریت, انجیل, زبور, قرآن؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا, یا علی تم نے توریت صاحب توریت سے بہتر, یا علی انجیل انجیل صاحب انجیل سے بہتر, زبور صاحب زبور سے بہتر. تو معلوم یہ ہوا علی کا علم عیسیٰ سے بھی بہتر ہے, داؤد سے بھی بہتر ہے, توجہ کرے, موسیٰ سے بھی بہتر ہے,
اور علم علی وہی ہے جو نبی کا علم ہے، وہی علی کا علم ہے۔ ایک صلوات ہے محمد اللہ یہاں تک آپ آ گئے میرے ساتھ، بڑا شکریہ آپ کا۔ 3 جملے اب میں پڑھنے جا رہا ہوں اور وہی تینوں جملے میرے لیے فیصلہ کن ہوں گے۔ میں حوالہ دے دوں پہلے کتاب کا، فضائل علی بزبان خلیفہ ثانی، شیعہ اور سنی دونوں کی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں۔ ہے اس لیے کہ علی کو خالی شیعہ نہیں پڑھتا ہے، اگر صرف شیعہ نے کیا علی علی تو وہ علی نہیں ہے۔ اس لیے شیعہ بھی کہتا ہے علی علی، سنی بھی کہتا ہے علی علی، دونوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لینا۔ زبان میں اختلاف ملے گا، کتابوں میں اختلاف نہیں ملے گا، کتابوں میں اختلاف نہیں ملے گا۔ 3 جملے اور میں مسائل پڑھوں گا۔ خلیفہ ثانی سے کسی نے پوچھا، یہ بتائیں آپ نے علی کو خلیفہ کیوں مانا؟ سوال ہے نوجوانوں، آمادہ ہو جاؤ، سوال ہے کیا؟ آپ نے علی کو خلیفہ کیوں مانا؟ جواب سنیے، قسم خدا کی کائنات میں کسی ماں نے ایسا لال ہی نہیں جنا جو علی کے علم کا مقابلہ۔ ایک جملہ میں آپ سے کوئی توجہ جو نہیں مانگوں گا، اس لیے کہ علی کی فضیلت علی کی فضیلت کا کمال ہی یہ ہے، جہاں بھی بیان کرو لوگ خود واہ واہ کرتے ہیں۔ ایک دلیل آپ نے سنی، دوسری سنیے، میں نے کہا اور کوئی دلیل ہے؟ سنیے، یہ توجہ کا طالب ہوں میں بھی حدیث دلیل پر۔ میں نے کہا کوئی اور دلیل ہے؟ میں نے کتاب کو کھولا، کتاب میں ملا علی کے عالم ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہے خانہ خدا۔ سب سے بڑی دلیل ہے خانہ کعبہ۔ اب جو میں نے سرکار کی حدیث پڑھی تو مجھے ملا مولدہ بالکعبہ۔ ذرا سا بیدار ہو آپ، ذرا سا بیدار ہو، مولدہ بالکعبہ۔ ارے کعبے میں ولادت عالم کی ہوتی ہے، جاہل کی نہیں۔ مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے اس سے بھی بلند صلوات پڑھے، محمد والے محمد بار۔ کتنی دلیلیں ہوئی؟ 2۔ توجہ کریں آپ، کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 2۔ اب آئیے پھر پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا خلیفہ ثانی آپ ہی دنیا کو بتائے، اس لیے کہ بندہ اختلاف کرتا ہے، یہ حقیقت کو بغیر خلیفہ کے نہیں مانتا۔ توجہ، اور اس لیے بھی میں نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے کیونکہ مجھے یقین ہے جملہ سمجھنا تمہارا کام ہے، جملہ کہنا میرا کام ہے۔ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، جہاں جس مسلک کے پاس چلے جاؤ، میرا ممبر سے باقاعدہ یہ جملہ کہنے کا یقین رکھتے ہوئے میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ سمجھے تو آپ کا فائدہ ہے، اگر علی کو نہیں سمجھا تو تمہارا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ساری کتابوں میں اٹھا کر دیکھ لو، نبی کی حدیث کے مطابق پوری کائنات کے مسلمانوں نے علی کے بعد کسی کو خلیفہ نہیں مانا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، بعد علی۔
نہیں اتنی آہستہ عبادت مجھے نہیں پسند ہے. بابا سے بلند سلوات پر محمد. ابھی بتائیں کتنے جملے ہوئے, کتنی دلیلیں ہوئی؟ 3. اس میں ہمارا کام ہی نہیں چل رہا ہے. ہمیں یقین نہیں آیا ابھی 3 دلیلوں پر. ذرا سا بیدار ہو بھائی. ابھی ہمیں یقین ہی نہیں آیا, اس لیے کہ ہم نماز میں کلی کرتے ہیں 3 مرتبہ, ناک میں پانی ڈالتے ہیں 3 مرتبہ, ہاتھ دھلتے ہیں 2 مرتبہ. کتنی منزلیں ہوئی؟ کتنی ہوئی؟ 3 منزلیں ہوئی نا. یہ تینوں کے کرنے کے بعد میں کہوں گا جاؤ نماز پڑھ لو. جاؤ نماز پڑھ لو. کیا نہیں مولانا صاحب, ابھی یہ تینوں منزلیں جو تھی یہ تو پانی کو میں چیک کر رہا تھا. یہ تو میں پانی سے کو چیک کر رہا تھا. اب جب میں نے تینوں طریقے کو چیک کیا تو 4تھی مرتبہ اب جو عمل کیا تو ہاتھوں میں پانی لے کر چہرے پر ڈالا. اب جو پانی کو چہرے پر ڈالا یہ ہوا میرا واجب عمل. اما ہاتھ دھلا, کلی کیا. ہاتھ دھلنے کے بعد, ہاتھ دھلنے کا کیا مطلب ہے؟ پانی کو دیکھا جاتا ہے. کلی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ چیک کیا جاتا ہے مزہ صحیح ہے یا نہیں ہے. سونگا جاتا ہے کہیں بدبودار پانی تو نہیں ہے. اس لیے کہ پانی کے لیے شیعہ سنی سب کیا موضوع ہوتا ہے, یہ 3 منزلوں میں پانی کو چیک کیا جاتا ہے. اگر پانی ان تینوں غلاظتوں سے پاک ہے تو وہ پانی پانی ہے. اب کیسے آپ سنیں گے یہ آپ جانے. وہ پانی پانی ہے بھائی. جب وضو میں یہ شرط ہے تو عقیدے میں کتنے شرائط ہوں گے. اس لیے میں نے کہا ابھی مجھے 3 پر یقین نہیں ہے, تینوں جملے پر مجھے یقین نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھا گیا. میں نے کہا خلیفہ ثانی ذرا بتائیں کوئی اور دلیل آپ کے پاس ہے؟ کَأَنْتَ وَالنُّجُومُ فِي دَارِهِ, أَنْتَ وَالنُّجُومُ فِي دَارِهِ. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہندوستان سے بھی لوگ ستاروں پر جاتے ہیں. جانے کا انہیں نے لوگوں کو بتایا کہ ہم بھی چاند پر گئے ہیں, لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ چاند پر کیسے گئے تو کیا کہیں گے؟ مشینری کا استعمال کیا, دولت خرچ کی, محنت کی. توجہ توجہ توجہ. دولت خرچ کی, محنت کی, مشینری کا استعمال کیا, تب چاند پر پہنچے. توجہ پھر توجہ. لیکن یہ علی ابن ابی طالب کا علم تھا جو چاند پر ستارے پر نہیں جا رہا تھا, علم کے ذریعے سے انگلی کے اشارے سے اسے در پہ بلا رہا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو علم ہوتا ہے تو بندہ ستارے پہ نہیں جاتا, ستارہ بندے کے در پہ آتا ہے. اور یہ وجہ ہے آپ علی کے محبت میں نکلنے والے ستارے ہیں جو آپ گھروں کو چھوڑ کے یہاں تک آئے ہیں. لہذا علم حاصل کرو تاکہ کسی غیرے کے محتاج نہ بنو. علم حاصل کرو. میں نے اس دن بھی ایک جملہ کہا تھا, ایک جملہ اور سن لیجئے. مولا فرماتے جب کسی نے پوچھا علم بہتر ہے یا دولت, توجہ, مولا نے کہا دیکھو جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے وہ لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے, لیکن جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. ابھی یقین نہیں ہوا آپ کو
یہ سارا زمانہ علی کے پیچھے کیوں ہے؟ علی کے پیچھے کیوں ہے؟ اس لیے کہ علی عالم ہے، علی علم کی پہچان ہے۔ بس دوستو میں نے بات تمام کی۔ ایسے ہی ایک علی کے علم کا پرچار کرنے کربلا پہنچا، اس انداز سے اپنے بچوں کو لے کر، اپنے بھائیوں کو لے کر، اپنی بہنوں کو لے کر بڑے ارمان سے میں دیکھ رہا ہوں ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ آج تقریباً 12 بجے سے یا 12 بجے سے قبل انہوں نے تیاری شروع کر دی ہے۔ کیا ہے؟ آپ ان سے پوچھیں کہ آج کون سی تاریخ ہے، آج کیا ہونے والا ہے، تو آج کہیں گے، یہی کہیں گے، نہیں معلوم نہیں آپ کو، آج جناب قاسم کی مہدی ہے، آج ہمارے یہاں سے قاسم کا تابوت نکلے گا۔ نہیں دوستو، میں نے تو یہ جملہ غلط کہا، قاسم کا تابوت کب نکلا تھا؟ قاسم کا تابوت نہیں نکلا تھا، بلکہ میں آپ کو ماضی کے 2 جملے سناتے ہوئے مسائل مکمل کروں گا کہ مولا حسن ہے کہ جب زہر دیا گیا، مولا حسن کو جب زہر دیا گیا، تاریخ کہتی ہے کہ کلیجے کے ٹکڑے 72 کی شکل میں نکلے، اس لیے کہ جو وار کیا گیا ہے مولا پر، خنجر کا بھی وار کیا گیا اور زہر بھی دیا گیا میرے مولا حسن کو۔ تو جب گھر میں آئے تو مولا کے کلیجے کے 72 ٹکڑے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اور بیٹے کا نام کیا ہے؟ قاسم۔ اے بابا، اگر تمہارے اس 72 ٹکڑوں کے عوض دلیل دینے کے لیے کربلا میں قاسم بھی 72 میں تقسیم ہو جائے گا بابا، اے بابا میں آپ کی نیابت اس طرح سے کربلا میں کروں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا قاسم امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے۔ میں نے ابھی میں پہنچا تو یہاں مجھے علم ہوا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ احتجاجی شکل ایسی تھی کہ کسی نے جو شوٹ کیا تو ہمارے قوم کا ایک جوان، شبیر کا ایک عزادار، فاطمہ کا ایک چاہنے والا، ایک محب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میرے بھائیوں نے بڑی تعریفیں کی، بڑا خوبصورت شخص تھا، بڑا حسین شخص تھا، بڑا شجاع شخص تھا، بڑا طاقتور شخص تھا۔ آج بھی بھائی اسے یاد کر کے روتے ہیں۔ آپ مجھے بتا رہے تھے صبح، آپ تعارف کروا رہے تھے نا، تو میں نے آپ کی آنکھوں کو پڑھا کہ آج بھی اپنے بھائی کو یاد کر کے آپ روتے ہیں۔ اے حسین کیوں نہ روئے، جس بھائی کے جانے کے بعد بھائی کی نشانی آئے اور کہے آقا مجھے مرنے کی اجازت دی۔ اجرکم اللہ، لیجیے، بھائیوں کی آنکھیں بھر آئی، بہنوں کی آنکھیں بھر آئی نا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا فرماتے ہیں میرے لال قاسم، بھتیجا چچا کو بڑا پیارا ہوتا ہے، اور ایسے عالم میں جب بھائی نہ ہو، جب بھائی نہ ہو تو چچا بھتیجے میں اپنا بھائی پاتا ہے، اپنے بھائی کو دیکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 2 نوجوان ماتم کرنے کے لیے مرحوم چھوڑ گئے، 2 ماتم کرنے کے لیے، عزاداری کرنے کے لیے، اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں اس موضع کے
جتنے بھی نوجوان ہیں سب کے سب آگے بڑھ رہے ہیں عزاداری کے لیے، کمر بستہ ہو رہے ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے۔ آئیے میں جملہ کہتا ہوں، جب بھی بھائی موجود نہیں ہوتا ہے چچا اپنے بھتیجے میں بھائی کو پاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقت آئے تو چچا اپنے بھتیجے کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میرا بھیا نہیں ہے لہذا میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور یہ بھی تو کہتا ہے نا، بیٹا یہ نہ سمجھنا تمہارا بابا نہیں رہا، تمہارا بابا نہیں رہا یہ نہ سمجھنا، اس لیے کہ تمہارا چچا اجرکم اللہ۔ مولا قاسم کہتے ہیں آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، جملہ سنو اور جتنا دل کہے رونا۔ مولا حسین سے جیسے جناب قاسم نے کہا، جملہ کیا کہا مولا حسین نے، اے میرے لال قاسم تو میرے بھیا کی آخری نشانی، اے میرے لال مجھے بھیا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا ہے تو قاسم میں تجھے دیکھتا ہوں میرے لال، میرا بھیا حسن موجود ہے، اے بیٹا قاسم یہ بتا کہ آج سے میں بھائی کی زیارت نہ کروں۔ اٹھے ماں کے پاس جا کے بیٹھ گئے، اماں میرے لال کیا بات ہے، آنکھوں میں آنسو کے، اماں مجھے کس لیے پالا ہے، اے اماں مجھے آپ نے کس لیے پالا ہے، اچھا بیٹا ہاں میرے لال قاسم گھبرانا تو پریشان نہ ہو میرے لال، اے میرے لال اے میرے بیٹے تو گھبرانا، اس لیے کہ تیرے پاس تو ضمانت موجود ہے۔ جلدی سے کہا میرے لال آستین الٹ دے۔ مولا قاسم نے